الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، آج 14 اگست ہے، یوم پاکستان ہے۔ اس حوالے سے آج کا ہمارا بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی بھی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہو وہ اس کی قدر نہیں کرتا، جو چیز اس کے پاس نہ ہو اس کو اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہمیں اس ملک میں آزادی نصیب ہے تو اس لیے ہمیں اس طرح کی قدر نہیں۔ اب قدر جاننا ہے تو غزہ کو دیکھ لیجئے، شام، عراق اور اسی طرح اور دوسرے ممالک جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ وہاں ان کا زندگی، کاروبار، عزت، مال، کوئی چیز بھی محفوظ نہیں۔ تو بھائی سب سے پہلی اور بڑی بات یہ ہے، کوئی نعمت ملے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ اب پاکستان کو بنے ہوئے بھی اب 79 سال ہو چکے ہیں۔ ان 79 سالوں میں آپ دیکھیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہ ہی بنتا تو اچھا تھا، پاکستان ہندوستان کے ساتھ رہتا تو اچھا تھا، اور اس کے بڑے فائدے گنواتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو تاریخ ثابت کرے گی کہ پاکستان کا بننا کتنا ضروری تھا، اور اب چونکہ آزادی مل گئی تو چونکہ آزادی ایک نعمت ہے، اس پر چونکہ ایک اختلاف ہے کہ کیونکہ ہم ہزار سال سے انہی کے ساتھ رہ رہے تھے، برِ صغیر کوئی آج سے مسلمانوں کا نہیں رہا، بلکہ 93 یا 95 ہجری میں باقاعدہ اسی جگہ پر اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ 1300 سال کا سفر ہے اس جگہ پہ مسلمانوں کا۔ تو خیر یہ تو تاریخ ثابت کرے گی، جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ہوتی ہے انسان کی سوچ سمجھ مصلحت، اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مصلحت۔ دنیا نے مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں کی، آخر پہ وہ ان کے اوپر الٹی پڑ گئی۔ وہ کہتے ہیں، بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ جھوٹ بات ہے کہ یہ انگریزوں نے خود بنوایا ہے۔ تو وہ جو آزادی کا کریڈٹ ہے نہ وہ قائد اعظم کو دینا چاہتے ہیں، نہ مسلم لیگ کو دینا چاہتے ہیں، نہ ان کے لیے جن لوگوں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ان کو دینا چاہتے ہیں، وہ انگریزوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک آزادی کی نعمت ہمیں نصیب عطا فرمائی۔ آپ ہندوستانی علماء کی تقریریں ذرا سن لیں، اور پاکستانی علماء کی ان کی آواز سے بھی پتہ چل جاتا ہے یہ پاکستانی ہے ہندوستانی۔ پاکستان عالم جس آزادی سے جو ہے بات کرتا ہے اور ہر عنوان پہ کھول کے بات کرتا ہے، ان کی جرأت ہے۔ وہ تو بیچارے ڈرے سہمے لوگ ہوتے، انہیں ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہیں حکومت کو برا نہ لگ جائے۔ تو بہرحال دیکھیں کہ پاکستان بنا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر اکٹھا ہوتا ہندوستان میں وہاں میجورٹی ہو جاتی، تو یہ بڑا مشکل تھا۔ اور بعض دوسرا علامہ جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ ملک آزاد ہو کے بھی جو ہے نا اس طرح سے نہ چل پائے گا، اور مختلف اس طرح کی آراء۔ دیکھیں ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت لیا، وہ اب بھی بھگت رہے ہیں، ہندوستان کے مسلمان آج بھی بھگت رہے ہیں۔ مساجد کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی جہاں وہ مائنورٹی ہیں روز رولا ہوتا ہے، ریاستی پالیسیاں فلاں یہ وہ۔ تو یہاں پہ تو الحمدللہ آزادی ہے۔ تو بہرحال چونکہ مسلمان
تبلیغ سے لوگوں کو قائل کرتے ہیں، تو جو ادھر رہ گیا وہ تبلیغ سے ہندوؤں کو قائل کریں، جو ادھر رہ گیا تو آزادی نصیب ہو گئی تو اب اس کو اجتماعی جو اسلام کا تصور عبادت ہے اس میں گزارے۔ جہاں وطنیت کی بات ہے، اسلام کے اندر خلافت کا تصور تھا تو اس میں مسلمانوں کی ایک ہی ریاست تھی، حکومت جو ہے وہ اس طرح سے بنائی گئی کہ پیچھے سے ایک ریاست اور آگے سے اس کے منتظم گورننس مختلف، لیکن وہ ایک ہی چھتری تلے تھی، وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے حصوں میں پچھلی صدی میں اسلامی ممالک آزاد ہوئے، بھئی ہر قوم کو اس کی قومیت کی بنا پر آزاد کیا گیا، تو اسلام کے اندر قومیت کا یہ تصور ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان ایک قوم ہے، یعنی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان ممالک میں کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح یورپ ہے نا، یورپ میں آپ کے پاس اٹلی کا ویزا ہو تو آپ لندن بھی جا سکتے ہیں، فرانس بھی جا سکتے ہیں، جرمنی بھی جا سکتے ہیں، جرمنی والے فرانس اور یورپ کے باقی دیگر ممالک میں جا سکتے ہیں، لیکن اسلامی ممالک میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو قومیت یہاں پہ وہ بنائی گئی، تو مسلمان قومیت سے بالا چیز ہے۔ وطنیت کا اپنی جگہ ایک جو ہے ایک ایلیمنٹ موجود ہے، لیکن وطنیت بھی ایک ایکسٹریم لیول پر بہت ہے۔ تو ہم سب سے پہلے کیا ہے؟ مسلمان ہیں نا، تو اسلام اور اس طرح کا ایک عالمگیر تصور اسلام کا ہونا چاہیے کہ جس طرح سے بھئی پوری قوم ایک دوسرے کے ساتھ رہے، اور جس طرح بھئی بنگلہ دیش اگر کوئی جانا چاہے مسلمان تو اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ بنگلہ دیش چلا جائے۔ اگر کوئی آدمی سعودی عربیہ جانا چاہے، مختلف خطوں میں جانا چاہے، تو اس طرح کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ سرزمین سب مسلمانوں کے لیے کیا ہو، وہ کھلی ہو۔ تو باقی ممالک میں تو ہمارے بھی اسی طرح مسلم ممالک کی ایک یونٹی ہونی چاہیے۔ تو خیر، تو آزادی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو اب ظاہر ہے کہ پاکستان کو سب سے زیادہ تو معاشی مسائل کا سامنا ہے، اور آئے دن جو ہے چونکہ انرجی اتنی مہنگی ہے، آئے دن زیادہ لوگ اسی معاشی پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر غیروں کی سازش سے یہاں پہ پھر امن و امان کو بھی کیا کیا جاتا ہے، سبوتاژ کیا جاتا ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمت پاکستان کے طور پر پاکستان کی صورت میں موجود ہے، اب گھر موجود ہے، ضرورت ہے مکینوں کو بہتر بننے کہ گھر تو ہے، اب اس کے جو مکین ہیں پاکستانی ہیں ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح بہتر بنے۔ تو سارا جو قصور ہے وہ سیاست دانوں کا نہیں، یا سیاست دان کو معصوم نہیں، تو وہ سارے ہی ایک دوسرے کے قصوروار ہیں۔ تو ایک جسے عوام کہتے ہیں، ایک عام آدمی کہتے ہیں، اس کو بھی ایک بھرپور جو ہے مسلمان، ایک بھرپور پاکستان بننے کی ضرورت ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ تیرے آپ کے رب نے کیا ہے اعلان فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارے شکر گزار بندے بنو گے تو ہم کیا کریں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں اور کیا دیں گے، اور مزید دیں گے۔ تو پہلے نمبر پر ہے شکر کرنا۔ جو نعمت کا شکر نہ ادا کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرے، تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب کیا ہے، بڑا ہی شدید ہے۔ تو فرمایا پھر ہمارا عذاب جو ہے وہ بڑا ہی شدید تمہارے اوپر برسے گا۔ ہماری جو قومی پالیسی ہے وہ یہ رہی 2022 میں انہوں نے بنائی کہ اب پاکستان کی جو پہلی پریارٹی ہوگی، اولین ترجیح ہوگی، وہ ہوگی ڈیولپمنٹ۔ تو عزیز سامعین کرام، ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کردار۔ اگرچہ ڈیولپمنٹ میں بھی ہم پیچھے ہیں، لیکن جب کردار ہی نہیں ہوگا، جب چھوٹے عہدے والا ایک معمولی چپڑاسی بھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ صحیح ادا نہیں کرتا،
تو بڑے کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جو سب سے نچلے درجے کا ہے وہ بھی کیا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہاسپٹل میں یا مختلف جگہوں پہ وہ چھوٹے چھوٹے ملازم ہوتے ہیں، وہ بھی بات نہیں سنتے، بڑے تو بڑے، وہ معمولی آدمی بھی کیا ہے، وہ بھی فرعون بنا ہوتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، جہاں ہماری پالیسی ڈیولپمنٹ تھی تو وہاں پہ میں کوئی زیادہ اقتصادیات کا ماہر تو نہیں ہوں ان چیزوں کا، تو بھائی پہلے قوم بنائے، مسلمان یا پاکستان کے لوگوں کا کردار درست ہو، جہاں اس کی ڈگری کی صنعت دیکھی جائے وہاں اس کا کریکٹر بھی دیکھا جائے، تو اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ علماء کرام کا ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ سٹیج ہے کہ وہ لوگوں کو کیا کریں، وہ جمعہ کے خطبوں میں، درس و تدریس میں ان کو یہ بتائیں کہ ہماری اخلاقی قومی ذمہ داری کیا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، مفت کی جنت کی ٹکٹیں نہ باندھیں۔ ہمارے ہاں تو بھائی یہی طریقہ ہے نا، بھائی ہمارے فرقے میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ جنتی، بس باقی کوئی عطا پتہ نہیں۔ اسلام نے اس طرح کی کوئی توضیح نہیں، اسلام نے کامیابی کا معیار ایمان، عمل صالح، کردار پر رکھا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان کون ہے، اس میں کسی فرقے کی بات کی، اس میں یہ بات بتائی کہ بھائی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کیا رہیں، محفوظ رہیں۔ اب جب یہ سمجھ کہ یہ آدمی کو ایک پیرامیٹر سے لگائے جائیں گے، بھائی اصل انسان یا مسلمان وہ ہے کہ جو کیا ہوگا، جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے، جس سے کیا ہوں گے، دوسرے مسلمان جس کے ہاتھ سے زبان سے محفوظ رہیں گے۔ تو عزیز سامعین کرام، تو یہ قومی منشور پہلے انسان سازی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں آپ سرکاری ملازم دیکھ لیں، لوگ ان سے تنگ ہیں، جو کام دفتروں میں جائیں وہ ہوتا نہیں ہے، رشوت کے بغیر، سفارش کے بغیر اور دلالت کے بغیر وہ کرتے نہیں ہیں۔ غریب آدمی کی تو ویسے بھی وہ اپلیکیشن میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح کے حالات ہوں گے تو قوم کے خاک بنے گی۔ تو اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری مذہبی طبقہ، اساتذہ کرام، علماء کرام، مساجد، مدارس، تعلیمی ادارے اور معاشرہ کا ہر فرد۔ دیکھیں ایک آدمی غریب ہے مگر حلال روزی کماتا ہے، تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی عزت کی جائے؟ آپ بے ایمان آدمی کو اور ظالم آدمی کی جو ہے عزت کرتے ہیں، وہ کیونکہ اس کے پاس دولت ہے، یہ کیا طریقہ؟ تو ہمارے ہاں ایک منشور ہونا چاہیے کہ جو آدمی محنت کر رہا ہے، جو بھی اس کا پیشہ ہے، حلال روزی کما رہا ہے، وہ اپنا بھی جو ہے معاملہ درست کر رہا ہے اور وہ ملک کی خدمت کر رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک بے ایمان آدمی، طاقتور آدمی سے کمزور آدمی مگر امانت دار، حلال کمانے والا۔ تو ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ جو بھی محنت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اس سے محبت بھی کی جائے، اس کی عزت بھی کی جائے۔ اور ایک وہ آدمی جو عہدے میں تو بڑا ہے لیکن بے ایمان ہے، وہ ملک کا کوئی فائدہ کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک گھن ہے اور ایک لعنت ہے جو اس کو تباہ کر کے رکھ دے۔ عزیز سامعین کرام، تو ہمیں کوشش یعنی کردار کی ضرورت ہے۔ ایک صحیح مسلمان کے سوا کو اور کون ہو سکتا ہے جو جس کو اختیار دیا جائے؟ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں کہ مثال بھئی سیاست ہے، وہ بھی جو ہے کس درجے کی ہے، وہاں پہ میڈیا کا کردار آپ دیکھ لیں کتنا نیگیٹو ہے، اور اسی طرح آپ جو بھی چیز آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں گے وہ کتنا نیگیٹو ہے۔ تو جس کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو کردار ہے وہ اس طرح کا نہیں کہ جو کہ اس ملت کو، اس قوم کو اس کی ضرورت ہے۔ عزیز سامعین کرام، ہندوستان کی جو تاریخ ہے وہ کوئی آج کی نہیں، ہزاروں سالوں پہ مزید ہے۔ ہندوستان کوئی آج کا ملک تھوڑا ہے، ہندوستان تو ہزاروں سالوں کی تہذیب رکھتا ہے اور پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر پہلا دور یہ تھا کہ زراعت کا دور تھا،
جناب آدم علیہ السلام جو تھے وہ زراعت کرتے تھے، اور جس ملک کی اکانومی زراعت پر مبنی ہوتی وہ ملک ترقی کرتا۔ ہزاروں سالوں کی تاریخ، کیونکہ پرانے زمانے میں انسان کو یہ مشینی چیزیں تو تھی نہیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے یا پاکستان بننے سے پہلے یہاں کے لوگ ہر گھر میں ایک گائے ہوتی تھی، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ کہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ یہاں پہ دکانیں شکانیں تھی نہیں بھائی، یہ چینی وغیرہ یہ دیسی ہوتی تھی، اور آج سے 70 سال پہلے یہاں دودھ بھی نہیں بیچتے تھے لوگ، دودھ مفت ہوتا تھا، کیونکہ وہ دودھ کو بیچنا پسند نہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بس دے دو، ایک ہمسائے نے 4 مہینے دے دیا، پھر اس کی گائے صحیح ہو گئی تو اس نے پھر اس کو اتنا دے دیا، تو یہ طریقہ چلتا تھا۔ اور اسی طرح سبزیاں وغیرہ کوئی دکانیں نہ تھی، نہ یہاں سیل ہوتی تھی، بلکہ یہ چیزیں تھیں نہیں، تو لوگوں کو جو زیادہ تر انحصار تھا وہ زراعت پر تھا۔ بھائی سواری چاہیے تو گھوڑی رکھ لی، اب گھوڑی کے لیے پیٹرول تھوڑا چاہیے، اس نے 1 ایکڑ گھاس یا جو بھی اس کی خوراک ہے وہ اس کے لیے کر دی، گھوڑی پال لی۔ کہ جانور سواری کے لیے بیل تھے، بیل گاڑی تھی تو وہ رکھ لی، تو کوئی اس طرح کا نہ تھا۔ بجلی تو ویسے بھی 67-68 میں آئی ہے یہاں پہ۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ کوئی وہ اخراجات اس طرح نہ تھے، بلکہ زیادہ تر گھریلو ہی چیزیں استعمال ہوتی تھی، اپنی ہی سبزی، اپنا ہی دودھ، اپنا ہی صبح سے شام تک استعمال کی چیزیں۔ بس کسی نے کھڈی لگا لی اور وہاں پہ وہ کپاس سے کیا ہے انہوں نے وہ کپڑے بنا لیے، اور کپڑے بھی جب وہ امیر ہوتا تو اس کے بھی 2-3 جوڑے ہی ہوتے۔ تو خیر وہ آدم علیہ السلام سے بھی یہ زراعت کا سسٹم تھا۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہتے ہیں، اور جہاں پہ چونکہ دریاؤں کا ایک جال ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، تو جو بھی رہتا وہ بڑا ہی کماتا۔ ملتان خود دیکھ لیں کہ شہر کے اندر 3 دریا بہتے تھے، اب تو ایک سارے دور ہو گئے، ستلج، راوی اور یہ چناب تھا، یہ سارے شہر کے اندر بہتے تھے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ زراعت ہی ویسے پھیلی ہوئی تھی، تو جس کا یہ تھا کہ لوگوں کا گزر بسر اچھا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک ریولیوشن آیا، وہ جو ریولیوشن تھا اسے کہتے اقتصادی دور۔ وہ پھر کارخانوں کا، ملوں کا دور آیا۔ سن 1600 کے بعد وہ دور بدلا، پھر کارخانے آنے لگ گئے، ملیں، فیکٹریاں، یہ چیزیں۔ اچھا، ہندوستان پہ مغلوں کی حکومت تھی تو انگریز تو تھوڑے آئے تھے، تو پورا ملک تھوڑا آیا تھا، لیکن گولی کے آگے وہ ٹک نہ سکے۔ ان کے پاس تھی تلواریں اور ان کے پاس تھی بندوقیں، تو گولی کی ایجاد نے بر صغیر کے مسلمانوں کو کیا کر دیا، محکوم بنا دیا۔ بھائی گولی اور تلوار کا مقابلہ ہے، اور یہ خلافت عثمانیہ کا زوال بھی یہی تھا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جب وہ اقتصادی دور آیا تو یہ پھر ممالک پیچھے ہونا شروع ہو گئے جو سونے کی چڑیا تھے، اور وہ ممالک جو جہاں پہ ہر وقت برف ہوتی ہے، سویڈن ہے، مختلف ممالک ہیں، سارا برف سے ڈھکے ہوئے، لیکن وہ اکانومی میں باہر ہے، جہاں پہ نہ فصلیں ہوتی ہیں نہ کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر مشینی دور آیا۔ تو ہم وہی کہاں پہ کھڑے ہیں، آج بھی اسی پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کون سا ملک ہے؟ زرعی ملک ہے نا، کوئی اقتصادی اس طرح کا ملک تو نہیں بنا نا ابھی تک۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو 1600 کے بعد جو ایک ریولیوشن آیا مشینی دور کا، اس میں ہم پیچھے ہو گئے۔ اس مشینی دور میں کیا ہے، ہم بہت زیادہ پیچھے ہو گئے۔ وہ مشینی دور میں پھر پیچھے ہوئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں انگریز ہے، انگریزوں کا بھی 1700 میں جو ہے پھر وہ ان کے ہاں ترقی ہوئی، تو وہ جب وہ انگریز نے ترقی کی تو مسلمان کا دور انحطاط کہتے ہیں اسے۔ اس دور میں پوری اوورال مسلمانوں کی کنڈیشن بھوری پاگل یعنی فارغ تھی، کوئی ان کے اندر وہ جو علمی شعور تھا وہ تھا ہی نہیں۔ لیکن علم آتا ہے قلم، کتاب، ان چیزوں سے۔ تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں یا یہاں اس سے واسطہ نہ رہے، آج سے ایک عرصہ پہلے، مثال یہ بیفور پاکستان، ہمارے بزرگوں کے پاس اگر کوئی کتاب ہوتی تھی تعویذوں کی تھی، یعنی جتنی کتابیں ہمارے بزرگوں میں مختلف خاندانوں میں موجود تھیں وہ کون سی چیزیں تھیں؟
وہ ساری یہی تھی، کوئی اور تو تھی نہیں ان کے پاس ہنر. جب ایک ہی ہنر تھا وہ کیا تھا؟ پیری مریدی اور تویز لکھنے اور بس. تو جب شعور یا علم محدود ہو جائے تو وہاں پھر نتائج نکلتے ہیں. ایک انگریز نے کتاب لکھی 1992 میں، وار اینڈ وار، نام تو مجھے اس کا بھول گیا. تو اس نے 1992 میں ایک پیش گوئی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو اگلا آنے والی صدی ہے وہ کارخانوں کی نہیں ہوگی، وہ ایک کمیونیکیشن ان کا ریولیوشن ہوگا. یعنی اب اس نے جو اس سے یعنی 8 سال پہلے بات کہی اور اس نے بڑی بڑی کمپنیوں کے نام لکھے کہ یہ جو ہے یہ ختم ہی ہو جائیں گے، ان کو مستقبل ہی کوئی نہیں ہے، جس میں بیڈ فورڈ کا بھی اس نے نام لکھا. آخری نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اس کی جو 1992 کی پیش گوئی تھی وہ آج ثابت ہو گئی. اب ہم کھڑے ہیں کہاں پہ؟ سن 1600 سے پہلے، کیونکہ ہمارا ملک سارا کہاں پہ ڈیپینڈ ہے؟ زراعت پہ. اور زراعت کون سا شعبہ تھا؟ یہ 1600 سے پہلے کا ایک گولڈن شعبہ تھا. اس کے بعد تو اقتصاد آ گیا اور کارخانے ملے، اور اب تو آئی اور آئی ٹی اور کمیونیکیشن کا دور ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی مہنگی کمپنی کون سی ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ بھئی ایپل کا جو اپنا ورتھ ہے پیسے کو کتنی ہے؟ ایشیا کی ساری کمپنیوں سے زیادہ ہے. حالانکہ وہ بناتے ہو موبائل اور یہ لیپ ٹاپ وغیرہ ہیں، لیکن ان کے پاس دولت کتنی ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب حالات بدلے ہیں تو قوم کو بھی بدلنا ہوگا. اب ہمارے ہاں جو پالیسی انہوں نے بنائی ڈیولپمنٹ، وہ مکالا ڈیولپمنٹ ہو. بھئی اب یہاں پہ ایک آدمی ہے، اس نے فصل ہے، اس کی چلو بھئی 1 ایکڑ 40 من گندم ہوئی، اچھی اوسط ہے. اب ایک آدمی کی گندم ہوئی 1 ایکڑ کی 40 من. اس نے ایک موبائل لیا ہے بھئی آئی فون 4.5 لاکھ روپے کا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ 100 من گندم سے بھی زیادہ مہنگا ہے. اب ایک چھوٹا سا ایک پرزہ ہے، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 4.5 لاکھ روپے. اور 4.5 لاکھ کی گندم کتنی آ جائے گی؟ بھائی 4 لاکھ کی 100 من آئے گی تو 50,000 کتنی آ جائے گی؟ یعنی 110 یا 12-13 من. اب 112 من گندم بیچ کے شیخ صاحب نے کیا لیا؟ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ چند پاؤنڈ کا موبائل لیا. 1 پاؤ کا ہوتا ہے، جتنا مہنگا ہوگا اس کی جو ہے ویٹ بھی کم ہوتا ہے، وزن بھی. چلو آدھا پاؤ لگا لیں، 1 پاؤ لگا لیں. اب آپ 125 من گندم کا مقابلہ ہے 1 پاؤ کا موبائل. تو آپ اندازہ لگائیں کہ پورے ملک کا یہ معاملہ چل رہا ہو تو پھر آپ ترقی کیا کریں گے؟ اس میں ترقی کیسے ممکن ہے؟ اس میں یہ تھا کہ ضروری تھا کہ قوم یا ملک، یہ تو پالیسیز ملکی سطح پر ہوتی ہیں، جس طرح چائنا نے ڈیولپمنٹ کی، یہ بھی اسی طرح سے تھا کہ بھئی زراعت کی اپنی جگہ اہمیت ہے، وہ آج کل مہنگا شعبہ ہے، اس کی جتنی آمدنی آتی ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو وہاں پہ پھر یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں. مثال پاکستان کا زر مبادلہ جو ہے، اب ہر چیز باہر کی ہے، ہر بندے کے پاس میڈ ان چائنا یا کسی اور ملک کا موبائل ہے. گاڑی دیکھ لیں، یا جاپانی ہے یا چینی ہے. اب بینک کی چیزیں تو یہ ہیں بھائی 1 کروڑ روپے کے آپ ذرا تصور کریں، 1 کروڑ کی 1.25 کروڑ کی گاڑی ہے، وہ ایک کمرے سے بھی چھوٹی ہے. تو آپ اتنا شاندار کمرہ بھی بنوائیں وہ بھی 1 کروڑ تو نہیں لگے گا نا، آپ جتنا بھی مرضی کروائیں، وہ بھی تو لوہے کی بنی ہے نا، لیکن وہ کس چیز کے پیسے لے لیں. تو ہمارے ہاں حکومت کو بھی چاہیے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کریں، وہ اپنے دیکھیں کہ ملک کو ضرورت کس چیز کی ہے، ملک کا پیسہ ملک میں رہے. مجھے ایک شخص نے کئی سال پہلے ایسے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ ہماری معیشت کی تباہی کا ایک ذمہ دار جاپان ہے. تو مجھے تو اس کی بات سمجھ نہیں. میں نے کہا جاپان کیسے؟ وہ تو ہے بھی دور، نہ اس کے ہمارے ساتھ اس طرح کے ریلیشن ہے. تو کہنے لگا کہ آپ سڑک پر دیکھیں ہر گاڑی کون سی ہے؟ جاپانی ہے. جاپان کی کمپنی ہے نا، یہ ٹویوٹا وغیرہ یا سوزوکی، کس کی ہے؟ تو اس نے کہا جب اتنا بڑا ریونیو، اتنی زیادہ قیمت ملک کی باہر جائے گی تو مہنگی چیزیں تو دنیا بنا رہے ہیں، ہم کیا بنا؟ ہم تو یہی 100 من گندم بنا رہے ہیں، اور کیا کریں؟ وہ بھی قدرت بنا رہے ہیں، ہم تو صرف بس اسے تو جو ہے نا ایک حد تک اس کے جو ہے نا بس پانی لگا لیا اور تھوڑی تھوڑی جو ہے کھاد ڈال دی، باقی تو اللہ کا قدرت کا کام ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہماری ضروریات ہیں وہ یہیں سے پوری ہوں، یہیں پہ ہر چیز بنائی جائے.
اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومتوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور پھر وہ لوگ جو مثال طاقتور ہیں یا سرمایہ دار ہیں وہ اس کو ڈیولپ کریں گے۔ عزیز سامعین کرام، تو اب ایک آدمی ہے جو بس ملک کو گالیاں دیتا ہے، تو ملک نے کیا دیا ہے؟ اس سے یہ پوچھے تم نے کیا ملک کو دیا؟ تمہیں ذرا بھیجے نا ذرا غزہ میں، تو تمہارے ساتھ طبق رو تھا، نہ تمہارا گھر محفوظ ہو، نہ عزت محفوظ ہو، نہ جان محفوظ ہو، تو تمہیں پتہ چل جائے۔ تو بھائی ایک گھر ملا ہے، اب گھر کو مکینوں نے بنانا ہے نا، تو مکین پھر جو وہ سیولائزڈ ہوں گے، تو قائد اعظم کو کسی نے کہا کہ بھائی یہ بنا تو دیا ہے، چلائیں گے کیسے؟ یہ تو نااہل لوگ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ویسے بھی نااہل لوگ ہیں، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پتہ ہے ایک قوم کو بنتے بنتے 100 سال لگ جائیں گے، تو چلو میں تو یہ کہتا ہوں کہ چلو 80 سال تو ہونے والے ہیں نا، 79 تو ہو گئے ہیں، تو 100 سالوں میں کوئی قوم بن جائے نا، یہ بڑی بات ہے۔ اور قوم ایک دن میں بھی نہیں بنتی، قومیں بنتے بھی ٹائم لگتا ہے، کوئی صحیح رہنمائی ہو اور پھر ان کے اندر بھی جوش و خروش ہو تو پھر بنتی ہے۔ تو چلو 100 سال میں بن جائے تو بڑی بات ہے نا۔ تو عزیز سامعین کرام، اب ہمارا جو اصل ٹارگیٹ ہے وہ قوم کیسے بنے گی؟ وطن تو ہے، آزادی بھی ہے، نعمت بھی ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑی جو ہمارے اندر خامی ہے وہ ہے معلومات کی کمی، یا ان چیزوں تک اور محنت سے ویسے بھی جو ہے دوری۔ تو جب یہ معلومات صحیح نہیں ہوں گی، آدھی قوم ویسے جذباتی ہے، تو آپ دیکھ لیں وہ گالیاں دینے میں کسی کو ہر کسی کا قصور ہے، فلاں قصور ہے، سیاستدانوں کا قصور ہے، فوج کا قصور ہے، فلاں کا قصور ہے، عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ ایک مثال ٹھیلے والے سے آپ لین دین کر لیں، آپ کے ساتھ طبق روشن ہو جائے۔ تو یہاں پہ پوری آبے کا آبا چٹ ہے، یعنی پوری جو قوم ہے نا وہ کریش کر گئی۔ یعنی کردار میں صرف یہ نہیں کہ چلو بھائی ایک طبقہ خاص ہوتا تو اس کو تو سدھارا جاتا، پوری قوم جب ہو تو کوئی اس میں پھر آپ کوئی معاملہ کر لیں، آپ کسی ٹھیکیدار گورنمنٹ سے لیتے ہیں ٹھیکے، وہ آپ دیکھ لیں کس طرح کام کرتے ہیں، پھر مزدور کس طرح، یعنی پوری ایک لائن آپ کو ملے گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو بھی کوئی سسٹم ہوگا وہ پوری قوم اس کو ایسا تباہ کرے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ بس اگر کسی کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ ایماندار ہے، جیسے اختیار آیا، طاقت آئی، بس پھر وہ اس جیسا بے باک ظالم کوئی نہیں ہے۔ عزیز سامعین کرام، لازم ہے کہ ہم کیا بنیں؟ آزاد جو ہے ایک قوم بنے۔ آزادی چونکہ اللہ رب العزت کی ایک نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور غلامی انسان سے سرزمین نہیں چھینتی، اس کی زبان، اس کی تہذیب، اس کے فیصلے، وسائل، بلکہ اس کا دینی تشخص بھی کمزور کر دیتی ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی قوم بس آزاد ہو گئی، سارا رہن سہن ہی بدل جاتا ہے۔ اب سرکاری آپ پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے جو بھی لباس، جو بھی زبان لاگو کر دیا، آپ نے ماننی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بر صغیر میں مسلمان آئے، یہاں پہ دو طرح کی حکومتیں تھیں، عرب حکومت اور غیر عرب حکومت۔ عربوں کا غزنوی تک کا دور ہے، سلطان محمود غزنوی تک کا، اس سے پہلے زیادہ عرب تھے۔ عربوں نے زبان، تہذیب وہی رکھی جو اسلامی تھی۔ اب آپ عربی میں خطبہ سنتے ہیں، ایک بندے کو پتہ نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جب زبان سے آپ کا تعلق مٹ جائے گا، پھر فارسی آ گئی، پارسی زبان ہے، یہ کوئی اسلامی زبان نہ تھی، یہ پارسیوں کی زبان تھی، فارسی۔ اگرچہ اس کے عربی کے اس کے اوپر اتنے اثرات ہوئے کہ وہ اس کا جو الفابیٹک تھا، حروف تہجی تھا، وہ وہاں دوسری شے سے بدل کر یہ عربی والا ہو گیا، لیکن یہ کوئی پارسی، کوئی اسلامی زبان تھوڑی تھی۔ چلو خیر، وہ بن گئی، آ گئی، یہاں 300-400 سال راج کر گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ عربی سے ہم دور ہو گئے، پھر فارسی بھی دم توڑ گئی، کیونکہ کوئی زبان زندہ نہیں رہ سکتی، ایک عرصے بعد اس نے دم توڑنا ہوتا ہے۔ پھر اب اردو آ گئی، اردو آئی، وہ ڈیولپ ہوتی رہی، اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب وہ بھی اپنا دم توڑ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان سے پوچھے 75، وہ کہے کہ مجھے تو نہیں پتا 75 کیا ہے، فوراً وہ بتائے گا انگریزی میں 75۔ اور اسی طرح آپ جتنے بھی عام الفاظ ہیں آپ کہیں گے، وہ کہیں گے مجھے تو ان کا کافی پتہ نہیں ہے۔ تو آنے والے جو یورپی پالیسی ہے، برٹش، وہ لاہور میں بھی بیٹھے ہیں اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے کہ یہ جو بچے ہیں ان کی زبان کو بدلنا۔ اب مثلا میں آج جو بات کر رہا ہوں، یہ ڈھیر سارے الفاظ آج سے کئی سال بعد بچوں کی سمجھ میں
نہیں آئیں گے۔ یہ صرف گنتی کا مسئلہ ہے، اور بھی ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ تو اب وہ چونکہ ہے زبان بدلی نہیں، چھٹی ہو گئی، تو اسی لیے سر آغا خان نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی پاکستان بن رہا ہے، آپ عربی زبان کو سرکاری زبان بنا دیں، آپ کی مذہبی زبان بھی قائم رہے گی اور آپ کا عربوں میں شمار بھی ہو جائے گا، اس سے پھر آپ کو قرآن بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، باقی چیزیں بھی۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے ہمارے اس وقت کے جو علماء تھے، بڑے سمجھدار انٹلیکچوئل تھے، انہوں نے بھی مخالفت کی۔ میں نام نہیں لیتا، آپ کبھی نیٹ پہ سرچ کر لیجیے، بڑے بڑے تمر خان جو تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، عربی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اردو ہے، اردو کا اپنے پاؤں ہوا میں ہے اس کے، اور آنے والے وقتوں میں اس کا حشر وہی ہوگا جو فارسی کا ہوا۔ اگر کوئی اور سپر پاور بن گئی، جس طرح چائنا ہے وہ بن گیا، تو یہ انگریزی بھی گڈ بائے کہہ دیں گے، پھر وہ چائنیز آ جائیں گے، چائنیز کہاوتیں، چائنیز باتیں، چائنیز جملے، تو آپ کیا کہاں جائیں گے؟ تو زبانوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی ایک زبان رہی ہے، اور جب تک مسلمانوں کی ایک زبان رہی ہے پھر وہ ان کے حالات اور رہے ہیں۔ جب زبان بھی بدل گئی، اب دیکھیں نا، عربی زبان صرف قرآن اور حدیث کی نہیں، عربی زبان تو عبادت کی زبان ہے۔ تو نماز پشتوں میں پڑھتے ہیں، اردو سرائکی میں، کس میں؟ عربی میں۔ تو عربی کا ٹکا ہی نہیں پتا۔ جب دیکھیں نا، ظلم یہ ہے کہ جو عبادت کی زبان ہے وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم تقریر ساری یا خطبہ چائنیز میں کریں، یا یہاں پہ کوئی رشین لینگویج تو نہیں جانتا نا، یا رشین زبان میں کریں تو کو فائدہ ہوگا؟ تو سننے والا یہ کہ ثواب ہوگا، وہ کیا ثواب ہوگا؟ بس سمجھ ہی نہیں رہا۔ اسی طرح عربی بھی اسی طرح ہے، تو پھر وہ زبانوں پر بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ عربی زبان سیکھی جائے، تعلموا العربیہ فإنہا من دین۔ ہر آدمی اتنی تو سیکھے کہ وہ نماز میں اس زبان ماہر ہو، اور مسلمان تو وہ ہے جو سیکھتا رہے۔ تو یہ لازم ہے ملزوم کہ سیکھا جائے۔ اگر کوئی زبان نہیں سیکھتا وہ پھر کیسے بیچارہ نماز سیکھے گا؟ زیادہ سے زیادہ اس کو کچھ کیا ہوگا، آ کے کھڑا رہے گا، نماز میں ہلے گا نہیں، بس ایک میں جی کیا کہتے ہیں تذرو، آج جی کیا ہے یہ، بس وہی ہے کہ بڑا سی ماشاءاللہ جو ہے نا نماز کے اندر ہے، وہ ہلتا ہی نہیں ہے۔ تو ہلے نہ ہلا کیا فائدہ جب اسے پتہ ہی نہیں ہے نماز میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس کے لیے سیکھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان سیکھے۔ اسی طرح اس کی تہذیب، مسائل، ہر چیزوں پہ اس کے خاص اثرات ہوتے ہیں۔ تو آزادی قوم کو اپنے ایمان، اقدار اور اجتماعی مستقبل کے مطابق جینے کا موقع دیتا ہے۔ دیکھیں آپ یورپ میں رہتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے سارا کچھ، لیکن آپ کو اجتماعی امور اختیار نہیں کر سکتے۔ آج بھی پاکستان میں بھی وہ کوئی خاص نہیں ہے سسٹم، آپ دیکھ لیں عدالت کا نظام، اور اسی طرح آپ کے جتنے بھی معاشی سٹرکچر دیکھ لیں وہ سارا سودی ہے، اور کوئی بھی ہمارے پاس وہ اجتماعی نظام ایسا نہیں ہے کہ جو اسلامائز ہو۔ ہم تو بدقسمتی سے اس کو قانون کو بھی اسلامائز نہ کر سکے۔ ہمارے ہاں یہ 3 سال پہلے ایک فیصلہ دیا پاکستانی جج نے، اس نے کہا سود کے بارے میں کیس لڑ رہے تھے علماء، تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے جو سسٹم ہے یہ غلط ہے۔ تو جج نے جو ریمارکس دی ہے مختصر میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں تو اس نے کہا کہ یہ آپ میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، حلال کیا وہ مجھے لکھ کے دیں۔ ماشاءاللہ مجھے ایک عالم نے اس وقت بتایا تھا، اس نے کہا تھا دیکھ لینا یہ 10 سال بعد بھی نہ لکھ سکیں گے، ان کی چیخیں ہوتی ہیں اسلامی نظام، وہ بنا کے نہیں دیں گے، اور ہے بھی ایسے نظام، آپ دیکھ لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، وہ تو امریکہ میں بھی آزادی ہے، دنیا کو ایسا ملک ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کی آزادی نہ ہو، آپ انفرادی طور پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اجتماعی اسلامی نظام اس کی پابندی ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ پاکستان میں بھی اتنا پاسبل نہیں ہے۔ معیشت کا نظام، عدالت کا نظام، انصاف کا نظام، تو وہ اس وقت ہوگا جب ہم مثال اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیں گے، ہمیں کسی اور کی مغول منت نہیں رہنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے وسائل سے مالا مال کیا ہے۔ بھائی پاکستان کے پاس کتنے وسائل ہیں؟ سب سے پہلے یہ سہلی اللہ تعالیٰ نے علاقہ دیا، سمندر ہے، ایک لینڈ لاک کنٹری تھوڑا ہے، کتنے وسائل ہیں۔ اور یورپ ایک جو ہے خراب موسموں کا ملک ہے، بے ممالک سے مبنی خطہ ہے، لیکن اکانومی طور پر آپ دیکھیں وہ ہم سے کہیں آگے ہیں۔ ان کے ہاں طریقے ہیں۔ 1942 میں ایک آدمی نے کتاب لکھی
قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم فرمایا کہ یہ جو سمندر ہے اس میں تمہارے لیے رزق ہے، کہ خزانے ہیں۔ اب آپ یہاں پہ جانور پالتے ہیں اور بڑا مثال خرچہ بھی ہوتا ہے ڈیلی کا، آپ سمندر میں جائیں، اتنی بڑی مچھلیاں اور سارا کچھ۔ اس وقت اس عالم نے لکھا، اس نے کہا کہ خالی انگلینڈ کے اس زمانے میں 4200 جہاز ہیں بحری، اور اس وقت برے صغیر میں ایک بھی جہاز نہ تھا۔ اس نے کہا اللہ کا رزق ضائع ہو رہا ہے اور ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور اس سے کیا نہیں بنا، پہلے تو خوراک حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وسائل دیے ہیں بھائی، وہ جو برف سے ڈھکے ہوئے ملک ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ موسم دیے، تو یہاں پہ اتنے وسائل ہیں لیکن تنگ ہیں۔ تو یعنی کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہے علم کی، شعور کی، معلومات کی، ان ٹیکنالوجی کی، وہ بھی تو انحصار علم پر کرتی ہے نا۔ تو جب انشاءاللہ قوم وہ حاصل کر لے گی، یہ چیزیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن قدرتی وسائل کی بات کریں، چاہے وہ افرادی قوت ہو، چاہے وہ مالی قوت ہو، چاہے زمینی وسائل ہیں، مسلمانوں سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں گیس کہاں سے نکلتی ہے؟ ایک مسلمان۔ سب سے بڑا کثیر ذخیرہ قطر کے پاس۔ پیٹرول کے اکثر، یعنی اگر دنیا میں 70% سے بھی زیادہ پیٹرول کہاں نکلتا ہے؟ بھئی مسلمانوں کے پاس۔ تو کون سی افرادی قوت دیکھ لیں، ماشاءاللہ 2 ارب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی مفلوج بھی نہیں بنایا نا ہمیں۔ تو سارے وسائل کے باوجود اگر پسماندہ ہوں، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا قصور ہے، یہ قوم کا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز دے رکھی ہے۔ اب تمہارے پہ ایک بندے کو اتنے وسائل دیں، اب منہ میں بھی اللہ تعالیٰ ڈالے تو تم خود تھوڑے ہاتھ پاؤں ہلا لو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس ملک جیسی نعمت کو عطا کیا ہے، اب مکان تو ہے، مکین بہتر ہونے چاہیے، اور اس کے لیے کردار کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہ ہوں گے تو بس پھر آپ دیکھ لیں 26 کروڑ آبادی ہے، اس میں 22 کروڑ آبادی کماتی بھی نہیں ہے پوری، یعنی اتنی زیادہ آبادی لوگ کام بھی نہیں کرتے، وہ ملک کیا ہو جائے گا، کیا حل ہوگا؟ ایک گھر کا ادھر افراد گنے، گھر میں 10 بندے ہوں گے نا، 1-2 کماتے ہیں، 8 فارغ، وہ ابے کے فوت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ابا جی فوت ہوں گے پھر کمائیں گے، یا پھر وہ جو ہے وہ کسی اور کے سہارے پر کھڑے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے پھر قوم خاک بنے گی اس طرح سے۔ تو جب تک ملک اور گھر اس وقت ترقی کرے گا جب سارے لوگ کیا ہوں گے، اپنی اللہ تعالیٰ کی جو فطری استعداد دی ہوئی ہے اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورتیں کمائیں، چلو کم از کم مرد تو کمائیں، مرد بھی تو کام کریں، تاکہ کیا ہے کوئی نہ کوئی کریں کام۔ تو وہ دیکھیں جو کما رہا ہے نا رزق حلال، چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہا ہے، وہ قابل عزت ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے آپ اس کو جو ہے نا گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں، نہیں، بے حلال کما رہے، اس سے زیادہ بندہ اچھا کون ہے؟ تو ایک بندہ فارغ ہے یا ایک بندہ حرام کما رہا ہے، اس سے تو 100 گنا بہتر ہے۔ تو لوگوں سے، ان لوگوں سے محبت کریں جو رزق حلال کماتے ہیں، جو لوگوں کا حق نہیں کہ چھوٹا کام بھی کرتے ہیں، تو ان کا زیادہ جو ہے وہ عزت کے لائق ہے، نہ کہ وہ لوگ جو مثال جو ہے نا حرام رزق کما رہے ہیں۔ ہر بندے کو آپ دیں، اور ہر بندہ اپنی جو ہے اپنی عقل کے مطابق دیکھ لے کہ بھئی میں کون سا کام کر سکتا ہوں، اور اسی کے اندر وہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے برکت دینے والے ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح کیونکہ آج جو میں اس کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے معاملہ ہے تو بیان ہے، تو وطن سے محبت یہ بھی لازم و ملزوم ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وفا بھی ضروری ہے، اس کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو آپ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ اے مکہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر مکہ کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں یہیں ہی رہ جاتا۔ تو ہر کسی کو اپنے گھر سے ایک فطری محبت بھی ہوتی ہے، طبعی محبت بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی کیا ہے اپنے وطن سے، اپنے ملک سے محبت ہے، اور اس کے لیے پھر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس کا پہلا تقاضا شکر تھا جس پہ ہم نے پہلے بات کی، دوسرا تقاضا ہے امانت اور جواب دہی۔
تو اگر کوئی ہر آدمی اسی طرح سوچے، ہر سیاستدان یہی سوچے کہ میں جواب دہ ہوں، پاکستان میں کی عدالتوں میں بھی جواب دہ ہوں اور اللہ کی عدالت میں بھی جواب دیں، استثناء کسی کو بھی نہیں حاصل، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی استثناء نہیں دیا، سب اس میں جواب دہ ہیں۔ تو اگر یہ جواب دہی بھائی حضرت عمر کی ہو سکتی ہے، دوسرے خلفائے راشدین بھی جواب دہ ہو سکتے ہیں، ہمارے طاقتور لوگ بھی جواب دہ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر بندہ سرکاری ملازم ہے، وہ بھی دیکھے کہ میں ملازمت میں امانت داری کر رہا ہوں، جو بھی ایک تاجر دیکھے کہ میں حلال روزی کما رہا ہوں، تو وہ اگر ہر کوئی ذمہ داری کا پورا معاملہ کرے تو فرمایا کہ پھر تو یہ خود بخود لوگ ترقی ہی کر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حدیث پوری قوم کو ایک کٹہرے میں جمع کرتی ہے۔ حکمران سے رعایا کا سوال ہوگا، افسر سے اس کے اختیار کا سوال ہوگا، استاد سے طالب علم کا سوال ہوگا، عالم سے سوال ہوگا کہ آپ نے حق بیان کیا، اسی طرح ناپ تول کا سوال تاجروں سے ہوگا، ڈاکٹر سے سوال ہوگا کہ مریض کا علاج ایمانداری سے کیا، انجینئر سے جو اس کا کام ہے تعمیراتی منصوبہ بندی کا، صحافی سے خبر کی سچائی کا، والدین سے اولاد کی تربیت کا، یعنی ہر آدمی سے کیا ہوگا قیامت والے دن سوال ہوگا، اور ہر شہری سے اس کے اپنے حصے کے فرض کا۔ اسی طرح قومی زوال انشاءاللہ پھر ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح ایک مسلمان پر اخلاقی طور پر شریعت کے قوانین کی پاسداری فرض ہے، کہ ملکی قوانین کی بھی پاسداری فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی قانون اینٹی اسلام ہے اس کی تو بات نہیں میں کہہ رہا، لیکن جو اسلام کے مطابق قانون ہے اس کی پاسداری بھی لازم و ملزوم ہے، اس کا بھی انسان کو جواب دینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جس طرح ٹریفک کے قوانین ہیں، اب وہ بناتے ہیں کوئی پاسداری نہیں کرتا، تو اس سے پھر ایکسیڈنٹ ہوں گے، کسی کی موت کا، کسی کی چوٹ کا سبب بنتا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں میں غریب آدمی ہوں اور میرا جو ہے انہوں نے اتنے 100 روپے کا چلان کاٹ دیا، تو چلو بجا ہے کہ تم غریب آدمی بھی ہو، تو اگر سر پر ہیلمٹ کر لو گے تو تمہاری کوئی موت آ جائے گی، بھائی تمہارا ہی تحفظ ہے نا۔ اکثر موٹر سائیکلوں پہ جن لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ زیادہ دماغ کی چوٹ سے ہوتی ہے نا، اگر بندہ سر کو محفوظ کر لے تو یہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں سعودی عربیہ اکثر لوگ جاتے ہیں، وہ دیکھیں وہاں پہ کتنے جرمانے ہیں، یا باقی ممالک میں کتنے جرمانے۔ تو کوئی قانون اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس سے کیا ہو، اس سے لوگوں کا تحفظ ہو، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح وہ اسلام کا اور اسلامی قوانین کی پابندی کرتے ہیں، یہ اخلاقی قوانین ہیں، ان کی بھی پاسداری لازم و ملزوم ہے، جس سے علاقے کا امن سکون یا جو بھی اس کے مقاصد ہیں وہ بخوبی پورے ہوں۔ عزیز سامعین کرام، اس میں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، تو بھائی اگر یہ ملک چل نہیں رہا، اس میں کسی خاص طبقے کا نہیں، پوری قوم کا قصور ہے۔ تو ہمیں اگر اس ملک سے محبت ہے تو ہماری جتنی ڈومین ہے، ہم اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے فرائض کو بخوبی سر انجام دیں، تو انشاءاللہ یہ ملک کھڑا ہو جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، تو اس کا ہر مسلمان کیا کرے، قدر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی جیسی ایک خوبصورت نعمت جو ہے ایک خوبصورت گھر عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے، اور ہمیں بھی اس کی خدمت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔